وسلموا تسليما. الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه سيدنا رسول الله. الصلاة والسلام على سيدنا المسلمين وعلى آله وأصحابه يا سيدنا المسلمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم ختم قرآن کی محفل میں شامل ہیں۔ اللہ جل وعلا اس کی ساری برکتیں، ساری سعادتیں سب کو عطا فرمائے، بالخصوص جنہوں نے پورا قرآن مجید کو تراویح کی صورت میں سماعت فرمایا، اور جنہوں نے پڑھا مالک ان کو دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائی، اور جملہ برکتیں جو نازل ہوئی مالک ان کو بھی نصیب فرمائے اور ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ابھی بڑے خوبصورت انداز میں حافظ جنید صاحب کلام مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کیونکہ پہلی دفعہ ہی میں نے ان کے پیچھے تراویح پڑھی ہیں، اور پہلی دفعہ ہی تراویحوں میں ایسا قرآن پاک پڑھتے ہوئے میں نے سنا ہے۔ اور میں تھوڑی کسی کے پیچھے تراویح پڑھتا ہی نہیں، کیونکہ پیچھے پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، تو الفاظ کھا جاتی ہیں تو پھر گناہ گار ہوتے ہیں، بعض دفعہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو پھر کس طرح پیچھے کھڑے ہوں؟ کہیں سین کی جگہ صا پڑھ دیتے ہیں اور صا کی جگہ سین پڑھ دیتے ہیں، سواد کی جگہ سین پڑھ دیتے ہیں، اور طا کی جگہ تا پڑھ دیتے ہیں، دال کی جگہ طا پڑھ دیتے ہیں، زا کی جگہ دا پڑھ دیتے ہیں، اور دا کی جگہ زا پڑھ دیتے ہیں۔ ایسا پڑھنا حرام ہے۔ بعض دفعہ معنی بھی بدل جاتا ہے، ایسا بدلتا ہے کہ معنی کفریہ ہو جاتا ہے اور نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے پھر پیچھے نہیں ہم کھڑے ہوتے، کہ مسئلہ بن جاتا ہے کیسے کھڑے ہوں، شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ کہ میں نے سنا ہے ابو جنید صاحب کا ماشاءاللہ کافی حد تک بہتر پڑھتے ہیں، وہ سونا انہوں نے پڑھا اور ایک ایک لفظ کی سمجھ آئی ہے، اور حتی الوسع انہوں نے کوشش کی کہ ہر صفت کی ادائیگی بھی صحیح ہو۔ اللہ جل وعلا مزید انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ اور میرے ساتھ ہی حافظ امیر حمزہ صاحب جو اس مسجد کے امام صاحب ہیں، اللہ پاک ان کو بھی برکتیں دے۔ اور میرے ساتھ بخاطر اکبر صاحبزادہ حکیم کریم نصیر احمد چشتی صاحب وہ بھی تشریف آئے، جو اس مسجد کے خطیب بھی ہیں، وہ میرے بھی استاد ہیں اور ان کے بھی استاد ہیں۔ یہ جنید صاحب کے شفقتیں ہیں، اور جنید جہاں میرا شاگرد ہے تو ان کا بھی شاگرد ہے۔ تو ہمارے جو اوپر تھے وہ استاد علامہ حضرت علامہ قاری حافظ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے والد محترم تھے آپ جنید صاحب کے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کے بڑے بھائی بھی ادھر پڑھ کے گئے، حافظ فضیل، اور وہ اب 4 سال مکمل کر چکے ہیں درس نظامی کے، 5ویں سال میں ان کا قدر ہے۔ وہ بھی بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی مہربانی سے چھوٹے حافظ ابراہیم صاحب ہیں، انہوں نے اس دفعہ قرآن پاک مکمل کر دیا، اور انہوں نے بھی شبیدہ پڑھا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے سے جو ہمارے بزرگ ہیں انہی سے یہ قرآن کا فیض چلا رہا ہے۔ یعنی ہماری مسجد کا نام ہی قاری صاحب ہے، اور یہ جو قاری صاحب ہیں یہ ہمارے سب سے بڑے ہیں، قاری محمد سعید خان چودھوں رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ نیکا برا میں آئے ہیں۔ اور محمد نیک محمد جو تھے وہ قاری صاحب کے مرید تھے، اور قاری صاحب ان کے مرشد تھے، اس نام سے نیکا برا مشہور ہو گیا۔ یعنی جو ان کے مرید ہیں مسجد کا نام قاری صاحب۔ ان کے بعد یہ سلسلہ چلا، پھر ہمارے دادا جی کے بھائی سلطان الحفاظ قاری محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور دادا جی قاری محمد عبد الرحمان، پھر دادا جی کے بھائی قاری محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ ہستیاں وہاں آئیں۔ بالخصوص ہمارے دادا جی نے قرآن پاک کا بڑا فیض بانٹا، اور کنڈی سے پڑھنے آتے تھے، یعنی خاص کر کے جو گجر برادری ہے نا ان کو بڑا فیض ملا۔ ابھی بھی گجرانوالے میں مفتی اشرف القادری صاحب حیات میں ہیں، اللہ پاک انہیں عمر خضری عطا فرمائے، بڑے نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اور کتابیں اتنی ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے، شاید کہ پاکستان میں تھوڑے ہوں گے جن کے پاس علمی کتب نایاب اتنی موجود ہیں، اور وہ بحرین سے لے کے آئے تھے۔ تو جب ان سے ہماری ملاقات ہوئی، قاری صاحب بھی وہاں موجود تھے، تو جب دوبارہ میں ان کے پاس گیا انہوں نے میرا ہاتھ چوم لیا، حالانکہ اتنی بڑی ہستی ہے تو میرا ہاتھ
کیوں چوم رہے تھے؟ کہ میرے استادوں کے پوتے آ گئے ہیں، یہ اب جا رہا ہے. اب تو حافظ قرآن کی قدر نہیں، اب تو استاد کی قدر کوئی نہیں. جس طرح کے جملے کستے ہیں استاد کے متعلق، ماں کی قدر کوئی نہیں، ماں کی قدر کوئی نہیں. دیکھو کب کا انہوں نے پڑھا ہوا ہے. اب ان کی عمر بھی شاید 60 سال سے اوپر ہو اور خود اتنے نیک ہیں. وہ میرا ہاتھ چوم رہے تھے، نسبت دیکھ کے چوم رہے تھے کہ یقین کیا ہوتے ہیں، ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے. تو وہ بتاتے تھے کہ جب میں کلیسا مزے میں آیا تو آپ کے دادا جی سے میں نے کچھ دیر پڑھا، 6 سپارے میں نے حفظ کیے، اور میرے جو ابا جی تھے انہوں نے پورا قرآن آپ کے دادا جی سے حفظ کیا. اور وہ کہتے تھے کہ میں آپ کے دادا جی کو ولی کامل سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ دیکھا تو ادھر سے بھی یہ فیض چلا ہے. اتنے حفاظ اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد سے فارغ ہوئے ہیں اور آج تک اس کے ساتھ متصل مدرسہ بن گیا. پہلے مسجد میں پڑھایا جاتا تھا اور یہ سلسلہ چلتا تھا بزرگوں سے، پھر ساتھ ہی مدرسہ اس کے متصل ہو گیا. اب بھی کچھ شاید 200 سے اوپر استادوں کے وقت سے لے کر علامہ خان، اس سے پہلے تو خالصہ پڑھاتے رہی، قاری خالصہ پڑھاتے رہی ہیں، وہ سلسلہ الگ ہے، اس سے پیچھے بھی سلسلہ ہے. لیکن استاد جب آئے تشریف لائے تو یہ مدرسہ شروع ہوا تو اس وقت سے لے کے اب تک شاید کو 200 سے اوپر حفاظ فارغ ہوئے. اب یہ فیض ہے اثر، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ نسل در نسل چل رہا ہے. اب دیکھو نا آگے اس سے بھی چل رہا ہے، آگے ہماری بھی اولاد ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی اسی لائن کی ہوگی. آپ دعا کریں اللہ پاک انہیں کامیاب کرے، نسل بد سے بچائے، اور ہمیں اور قاری صاحب ان کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اس لائن پہ مزید چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ بڑے سعادت مند ہیں کہ جنہوں نے پورا قرآن سنا ہے، اور پھر نفلی صورت میں، اور پھر قیام کی صورت میں. دیکھ رہا تھا کہ بڑی خوشی ہوئی کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اینڈ ہونے والا ہوتا ہے تو پھر کھڑے ہو کے رکوع میں مل جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کب رکوع میں جائیں گے تو پھر ہم بھی ملیں گے. یہ جوان، اور ادھر میں دیکھا تو یہاں تو بزرگ حضرات بھی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ کھڑے ہو کے قرآن سن رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. اس گئے گزرے دور میں قرآن کی محبت ہے، قرآن کھولنے کو دل ہی نہیں کرتا. پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم قرآن کو بھی دیکھ لیں. ہم اس دور سے گزرے ہیں جہاں قرآن الماری میں بند ہو کے رہ گیا ہے. ہاں یہاں تک ہم نے دیکھا کہ بسیدہ ہوا تو مسجد میں لے آئے. بسیدہ ہو گیا نا، پڑھنا چاہتا تو بسیدہ ہوتا ہے، بسیدہ نہ ہوتا اس کی حفاظت ہوتی، وہ پڑھا ہی بسیدہ ہو گیا، کہیں سیونگ لگ گئی. بلکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں بھی قرآن الماری میں بند ہو کے رہ گئے. آپ ماہ رمضان کا مہینہ آپ نے پورا دیکھا، مجھے بتائیں ماہ رمضان کے مہینے میں بھی کتنے مسجد میں قرآن کھولا؟ بندوں میں بات کر، وہ فاس میں تو کھول نہیں ہے، انہوں تو پڑھنا ہی ہے، اور انہوں تو پڑھنا ہے. نمازیوں کی بات کر رہا ہوں، اور جو نماز پڑھنے فجر کے بعد آپ نے ایک وقت تھا کہ آپ نے دیکھا کونوں میں بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھتے تھے. جب یہ لائٹیں نہیں تھی نا تو دیے چلتے تھے اور اپنی لے میں پڑھے ہوتے تھے. وہ ان کی کیا لے تھی، اس کی وہ دل کھینچتی تھی. ایسا انداز ہوگا پڑھنے کا، یعنی وہ درد سے پڑھتے تھے اور گم ہو کے پڑھتے تھے. قرآن ادھر ہے، اس کونے میں، اس کونے میں، اس کونے میں، اب الماری میں بند ہو گیا. اور میں نے ایک سے زائد مرتبہ اپنی مسجد میں یہ بات کی، میں نے کہا مسجد میں قرآن نہ دیا کرو. یہ میں نے کہا مسجد میں قرآن نہ دیا کرو، کیونکہ مسجد میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. کتنا دکھ ہے، مجھے کیا اعلان کرنا پڑا، مسجد میں قرآن نہ دینا. کیوں؟ کیونکہ مسجد میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. وہ مسجد میں پڑھے رہتے ہیں، تم مدرسے میں دے دو کیونکہ وہاں حفاظ پڑھتے ہیں. اب میں یہ بھی نہیں مشورہ دیتا کہ گھر میں دے دو، ایک ہی مشورہ دیتا ہوں، مدرسے میں دے دو، کیونکہ مدرسے میں تو قرآن پڑھا جاتا ہے. باقی اللہ ماشاء اللہ گھروں میں، مسجدوں میں قرآن گیا تو جب تک ہمارا مسجد میں قرآن نہیں نہ کھلے گا ہمارا دل بھی نہیں کھلے گا. یہ یاد رکھیں، جو مسجد میں برکتیں ہیں اور جو درباروں میں برکتیں ہیں وہ کہاں ملے گی؟ ایک برکت آپ کو مسجد میں ملے گی، جیسی برکت کہیں نہیں ملے گی. اور دوسری برکت ملے گی تو وہاں ملے گی جہاں اللہ والے لیٹے ہیں، ادھر اللہ کی رحمتیں برسے گی. اس لیے عزیز محترم، صرف ماہ رمضان ہی نہیں کہ آپ نے قرآن سننا ہے، آپ نے قرآن پڑھا ہے، بلکہ آپ نے پورا سال پڑھنا ہے اور بچوں کو اس طرف لے کے آنا ہے. میں قرآن پاک کی آیت کے ساتھ یہ حدیث پاک کی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ جل وعلا فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، ہم یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا، وانا له لحافظون، اور بے شک ضرور ہم اس کے کیا ہیں، حافظ ہیں.
بولی کیا ہے ہم اس کے؟ کون حفاظت کرنے والا ہے؟ اچھا بتاؤ میں بھی حافظ ہیں کہ نہیں؟ آپ نے میرے پیچھے بھی ترامیاں پڑھی ہیں، تو حافظ ہیں کہ نہیں میں؟ اور یہ بھی، اب یہ بھی حافظ، میں بھی حافظ، قاری صاحب بھی حافظ، اور جنید صاحب بھی حافظ، تو کتنے حافظ ہوئے یہاں؟ تو اللہ پاک میں حافظ ہوں، اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں میں حافظ ہوں، شرک ہو گیا؟ ادھر تو گن پکڑی گئی شرک کی، مسلمانوں کو چھوڑتے ہی نہیں، آخری حد ہوتی ہے شرک، آخری حد تک کفر، اور یہ چھوڑتے ہی نہیں، کہتے کافر ہو گیا، اللہ بھی حافظ، یہ کہتا ہے میں بھی حافظ ہوں، تو میں نے کہا تو نہیں کہتا میں حافظ ہوں۔ اللہ کی بات ہے کہ ہم حافظ کہہ کر مسلمان رہتے ہیں، تم حافظ کہہ کے مسلمان نہیں رہتے، کیونکہ جو تمہاری تعریف ہے اس سے تم نہیں بچ سکتے، جو ہماری تعریف ہے وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ ہم کہتے ہیں خدا جیسا حافظ ہے، ایسا کوئی حافظ نہیں، باقی جو بھی حافظ ہے خدا کی عطا سے ہے، لیکن جس طرح وہ ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آمینہ کے لال بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ رب حفاظت ہمارے والا ہے، اسی نے ذریعہ بنایا ہے حفاظ کو، اسی نے ذریعہ بنایا ہے علماء کرام کو، اسی نے ذریعہ بنایا ہے صوفیاء کو۔ حافظ قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، اور قاری قرآن کی تجوید کی حفاظت کرتے ہیں، اور علماء قرآن کے معنی کی حفاظت کرتے ہیں، اور صوفیاء قرآن کے راز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ چار شعبے اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کو حاصل ہیں۔ بالخصوص چوتھا شعبہ کہ صوفیاء ہیں یا اہل سنت میں ہیں، اور انوار جو برستے ہیں اور جو قرآن کے راز ہیں صوفیاء پہ برستے ہیں، صوفیاء پہ کھلتے ہیں۔ اس لیے قرآن کے محافظ اہل سنت جماعت ہیں، وہ والدین بھی بڑے خوش قسمت ہیں، اور جن کے بیٹے حافظ ہیں یوں سمجھو یہ تاجدار ختم نبوت کے محافظ ہیں۔ جو قرآن کا حافظ ہے وہ حضور کی اس بڑی عزت کا محافظ ہے، قرآن کا ہر لفظ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ نے جس پہ یہ نازل فرمایا ہے وہ رسول اللہ ہے، اور جن کے ذریعے عطا فرمایا وہ حضور کی امت ہے۔ اس لیے آپ کا ہر بچہ جو حافظ ہے وہ ختم نبوت کا محافظ ہے، اور آپ بھی محافظ ہو، اس لیے کہ آپ نے بچہ دیا ہے۔ استاد بھی محافظ ہے، جتنے معاون ہیں وہ بھی محافظ ہیں، کیونکہ یہ بچہ خود تیار نہیں ہوا، اس بچے کے پیچھے کتنے معاون ہیں جن کے تعاون کے ذریعے یہ بچہ آج اس مقام پہ پہنچا ہے۔ اس لیے رات محترم اپنی انویسٹ اپنا مال زیادہ سے زیادہ اسلام کی فوج پہ لگائیں، حفاظ پہ لگائیں، قرآن پہ لگائیں، علماء پہ لگائیں۔ یہ وہ دولتیں ہیں جہاں یہاں بھی آپ کو فائدہ دیں گی، مرنے کے پہلے بھی نظر آئے گا اور قبر میں بھی نظر آئے گا۔ آخری حدیث سے بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو تین خوبیاں سکھاؤ، تین خصلتیں سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ تو سب سے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ اور دوسرے نمبر کے پہ کیا فرمایا؟ حب اہل بیت، اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ۔ پہلے فرمایا میری محبت سکھاؤ، پھر فرمایا میری آل کی محبت سکھاؤ، اس کے بعد فرمایا قرآن سکھاؤ۔ اس کے بعد دیکھو کیسی ترتیب ہے، کیا مطلب؟ پہلے اس کے دل میں میرا نور تو آئے نا، میری محبت کا نور تو آئے نا، میری آل کی محبت کا نور تو آئے نا۔ تو جب یہ نور آتا ہے تو قرآن کا نور بھی آتا ہے، اور اگر یہ نور نہ ہو تو الفاظ رہ جاتے ہیں، قرآن کا نور نہیں آتا۔ اس لیے میرے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم یمرقون الدین، وہ دین سے نکلے ہوں گے اور قرآن پڑھنے والے ہوں گے اور اتنی نمازیں پڑھنے والے ہوں گے کہ فرمایا ابو بکر، اے ابو بکر صدیق، اے فاروق اعظم، اے عثمان غنی ذی النورین، اے شیر خدا، تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے کچھ نہیں سمجھو گے، کچھ معمولی سمجھو گے، تم اپنے روزے ان کے سامنے معمولی سمجھو گے، تم اپنی عبادات ان کے سامنے معمولی سمجھو گے، لیکن یہ قرآن تو پڑھیں گے، اور قرآن ایسا پڑھیں گے کہ گلے سے نیچے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر نشانے سے نکلا ہو۔ یہ کس نے فرمایا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بے ادب ہے۔ حضور کی بارگاہ میں کھڑا کہتا ہے کہ آپ نے جب مال تقسیم کیا تو کہتا ہے عدل کریں، اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے حضور کو عدل کریں۔ اندازہ لگاؤ، یہ حضور کے دور میں آج ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہو رہے، ہم کہتے ہیں وہ ہماری بے ادبی کر دی، کوئی یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، یہ تو آمینہ کے لال کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے تھے، جو حضور کے سامنے کھڑے ہو سکتا میں اور آپ کون ہیں؟ اعدل یا رسول اللہ، وہ کہتا ہے کہ عدل کریں، وہ حضور نے کہا کمین نہیں، میں
अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौन अदल है? अदल के लिए तो मैं आया हूँ, यही तो निज़ाम अदल मैंने दिया है, मैं ही देने आया हूँ। उस वक्त सैयदना फारूक आज़म ने तलवार निकाल ली, इजाजत मांगी, क्योंकि बारगाह मुस्तफा भी थी। अगर हुजूर की बारगाह ना होती गर्दन उड़ा देते, लेकिन उस वक्त हुजूर मौजूद थे ज़ाहिरी तौर पर, इसलिए गर्दन ही उतारी, इजाजत मांगी। आपने कहा नहीं, छोड़ दें, इसी से तो इसकी नस्ल निकलनी है और फितनेबाज निकलने हैं, इसी से तो बेअदब निकलने हैं, और ये बेअदब सिर्फ मेरे दौर में नहीं रहेंगे, आप दौर में होंगे, हत्ता कि दज्जाल के साथ जो ग्रोह होगा इन्हीं का होगा। ये हुजूर ने फरमाया। इसलिए आवाजों पे ना जाया करो, चस्कों पे ना जाया करो, पहले देखो नूर मुस्तफा है कि नहीं, मोहब्बत मुस्तफा है कि नहीं, मोहब्बत अहले बैत है कि नहीं। जब ये चीजें मिले तो फिर बात करो कि अब नूर है और अब चेहरे पे सुरूर है, अब नजर आएगा। तो ये मैंने जो तरतीब बताई है, इसी में कोशिश करें बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं। तो मोहब्बत कैसे आएगी, कैसे बढ़ेगी? उनके कुरान पढ़ें। कुरान जितना ज्यादा पढ़ेंगे अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत बढ़ेगी, कुरान से बढ़ेगी। और फिर कहें खुश इल्हान ना तहां से ना सुने, वो अल्लाह की रजा के लिए सुननी है, उससे मोहब्बत बढ़ेगी। तीसरा काम दुरूद शरीफ कसरत से करें, मोहब्बत बढ़ेगी। जब मोहब्बत बढ़ेगी तो अल्लाह की किताब भी बढ़ जाएगी, वालिदैन का अदब भी बढ़ जाएगा, एहतराम बढ़ जाएगा, आंखें सही हो जाएंगी, कान ठीक हो जाएंगे, जुबान ठीक हो जाएगी। जब मोहब्बत बढ़ती है तो बंदा अल्लाह के तरफ बढ़ता है, अल्लाह की तरफ झुकता है और झुकता है। जो मोहब्बत बढ़ती जाती है उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक बढ़ता जाता है और अल्लाह की बारगाह से उसमें अनवार और तजल्लियात बरसती रहती हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इस पकीदा महफिल की बरकतें भी अता फरमाए और हमें पुराने पाक से सच्ची पक्की मोहब्बत भी अता फरमाए। जिन्होंने ताउन किया, कोशिशें की, उन्हें अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। वाफ़िज़ा